ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے باب میں یہ گزر چکا ہے حدیث شریف میں کہ اذان سننے والا اذان کا جواب دے، اور جو کلمہ مؤذن کہہ رہا ہے وہی اپنے دل میں یا آہستگی سے دہراتا جائے۔ اس میں آج کی ضرورت ایک نئی آ پڑی ہے کہ ایک تو بہت قریب مساجد، ایک محلے میں کئی مساجد بن گئی ہیں، پھر ساؤنڈ سسٹم آ گیا ہے، تو ہر مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں۔ پھر اذان کے اوقات میں فرق ہے۔ شہروں میں تو میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اذانیں، ایک وقت کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ احباب اول وقت دیتے ہیں، کچھ عین وقت پر، کچھ ذرا تاخیر سے، تو بڑی دیر تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، اور پھر جہاں کہیں بھی ہوتی ہے ساری سنائی دیتی ہیں، تو بندہ کس اذان کا جواب دے؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپنے محلے میں ہے تو محلے کی مسجد کی اذان کا جواب دے، یا اگر باہر سے اذان سنائی دیتی ہے تو جو پہلے اذان سنائی دے اس کا جواب دیتا جائے، اور وہ کافی ہے۔ پھر خواہ بعد میں کتنی ہوتی رہیں تو سب کے لیے جواب دینا ضروری نہیں۔ تو یہ ایک آج کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ محلے میں ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں بھی اذان ہوگی، اس کا جواب دے، یا اگر باقی مساجد کی اذانیں سنائی دیتی ہیں تو جو پہلے سنائی دے اس کا جواب دیتا رہے، اس کے بعد جتنی ہوتی رہیں پھر وہ مکلف نہیں ہے، ایک کا جواب دینا کافی ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللہم ھذا اقبال الیک و ادبار نہارک، اقبال لیلک و ادبار نہارک اصوات دعائک فاغفر لی، رواہ ابو داود والبہقی فی الدعوات الکبیر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ مغرب کی اذان جب ہو تو میں یہ دعا کروں کہ اے اللہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور اصوات و دعائے کا، اور تیرے پکارنے والوں کی دعاؤں کا وقت ہے، فاغفر لی، اے میرے رب کریم مجھے بخش دے۔ تو یہ خاص دعا تھی جو حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائی۔ برکت ہے اس میں، اور دن کے جانے رات کے آنے کا وقت ہے، تو اس وقت
یہ اذان کے جواب میں نہیں ہے، بلکہ ویسے اپنی بخشش کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے یہ دعا کی جائے تو یہ بھی مسنون ہے اور بہت بہتر ہے، مبارک ہے کہ یاد کر لی جائے۔ اللہم ھذا اقبال لیلک، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، وادبار نہارک، اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے، واسبات دعائتک، اور تیری بارگاہ میں مانگنے والوں کے مانگنے کا وقت ہے، فاغفر لی، سو میری مغفرت فرما دے۔ ونبی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا اخذنی الاقامۃ فلما ان قال قد قامت الصلاۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامها اللہ وادامها اللہ، وقال فی سائر الاقامۃ لنحو حدیث عمر فی اذان رواہ ابو داود، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال نے اقامت کہنا شروع کیا، اور جب انہوں نے قد قامت الصلاۃ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامہ اللہ و آدامہ اللہ، اللہ اسے قائم رکھے اور اس کو ہمیشہ باقی رکھے۔ باقی تکبیروں کا جواب ویسے ہی دیا جیسے اذان کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ کا جواب آپ نے یہ عطا فرمایا اقامہ اللہ و آدامہ اللہ۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جماعت بیٹھی ہے سارے دعا ہاتھ اٹھا کر اپنی دعاؤں میں لگ جائیں۔ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک گزارش پیش کرنی ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ اللہ ہو کر اذان ختم ہو جاتی ہے تو اذان کا جواب دے۔ اب اذان اور اقامت کے درمیان 15-20 منٹ وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، مغفرت چاہے۔ سنن وغیرہ رہتی ہیں تو اپنی وہ ادا کر لے، وہ بھی ساری دعا ہی ہے۔ اگر نماز رہتی ہے، سنتیں رہتی ہیں تو یہ نہ کرے کہ سنتیں چھوڑ کر بیٹھ کر دعا کو لگ جائے، کیونکہ وہ بھی ساری دعا ہی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی تو ساری دعا ہی ہے، اور درود شریف ہے اور اللہ کی عظمت ہے، اس میں بھی تو اللہ کی تعریف ہے یا دعا ہی ہے۔ تو یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ گویا حاصل حدیث پاک یہ ہے کہ ہمیں اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہونا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان تو پھر وہی دعا کرے گا نا جو اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوگا۔ نماز میں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اذان ہوگی تو جائیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اذان سے 2-4 منٹ پہلے پہنچ جائے، اور مسجد میں بھی ہو تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف چل رہا ہے تو اذان سن رہا ہے تو وہ جواب نہ بھی دے تو اس کا چلنا بھی اس کا جواب ہے، کہ وہ بدن سے تو جواب دے ہی رہا ہے،
یا جو مسجد میں موجود ہے تو اس کی حاضری اس کا جواب ہے، لیکن نہیں، مناسب یہ ہے کہ چل رہا ہے تو بھی جواب دے۔ جو کلمات مبارک منہ سے نکلیں گے ان کا اجر اپنی جگہ ہے، جو محسوسات ہیں ان کا اجر اپنی جگہ ہے۔ تو جو لمحہ ذکر الہی میں گزرے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ضرور جواب دینا چاہیے۔ راستے میں ہے یا مسجد میں تو بھی جواب دے، اور اذان کے بعد اگر سنن وغیرہ رہتی ہیں تو وہ ادا کرے، وہ بھی دعا ہے۔ لیکن سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی اگر 2-4 منٹ وقت ہے جماعت میں تو آرام سے بیٹھ کر سکون سے اپنی دعا مانگے۔ ایک نئی رواج مسجد میں نہ ڈال دے کہ ہر کوئی فرض چھوڑ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہو، ایسا نہ کرے۔ اللہ سننے والے ہیں، دل دل میں اپنی بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لیں۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان لا ترد انہو کلما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا وفي روایت تحت المطر رواہ ابو داود والدارمی وانه لم يذكر تحت المطر۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ عند النداء، اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ وعند الباس حين يلحم، اور میدان کارزار میں جب دو فوجیں گتھم گتھا ہو جائیں اس وقت جو دعا کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ لڑ رہا ہو غازی مجاہد، لیکن دل تو اللہ کے ساتھ ہو، اللہ سے دعا کر رہا ہو اپنی فتح کے لیے، دین کی کامیابی کے لیے، آخرت کی سلامتی کے لیے، شہادت کی قبولیت کے لیے۔ کوئی بھی دعا کرے تو یہ 2 وقت جو ہیں اذان کے بعد اور جب جنگ میں لوگ گتھم گتھا ہو جائیں، جہاد میں، جنگ میں نہیں، جہاد میں لوگ جب گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ بارش میں بھی، لیکن دارمی نے اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ کوئی مضبوط روایت نہیں ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل کما یقولون فاذا انتهیت فسل توتا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، مؤذن تو ہم سے فضیلت لے گئے، اذان کا بڑا درجہ، بڑا ثواب ہے، تو وہ تو ہم سے بہت فضیلت لے گئے، بہت درجہ لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ کہتے ہیں تو بھی جواب وہ کہ یعنی اذان کا جواب دیتا رہے تو بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا، اور جب ختم کر لے تو جو دعا کرے گا، جو مانگے گا وہ تجھے عطا کیا جائے۔ مؤذن اذان کہہ رہا ہے، تم بھی وہی الفاظ دہراتے جاؤ جو وہ کہہ رہا ہے، اور جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے دعا کرو، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری فصل۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، وقال الراوی الروحاء من المدینة الى 36 میلا، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان
نماز کی اذان جب ہوتی ہے تو اذان سنتے وقت بھاگتا ہے یہاں تک کہ وہ روحا تک دور چلا جاتا ہے، اور راوی کہتا ہے کہ روحا ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے۔ روحا ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی شیطان جب تک اذان ہوتی رہتی ہے بھاگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اتنے دور چلا جاتا ہے۔ وَعَنْ علقمۃ بن وقاص قال انی لعند معاویۃ اذا اذن مؤذن فقال معاویۃ کما قال مؤذن حتی اذا قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوة الا بالله فلما قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وقال بعد ذلك ما قال مؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك رواہ احمد۔ حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے مؤذن نے اذان کہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس طرح مؤذن کہتا تھا اسی طرح کہتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب اس نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس وقت اس نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حی علی الصلاۃ پر صرف لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک کہا، حی علی الفلاح پر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد جو کچھ مؤذن نے کہا وہی انہوں نے کہا، اس نے پھر اللہ اکبر کہا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہا، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ اور جب ختم ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی طرح فرماتے تھے جس طرح میں نے جواب دیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت قریب رہے حضور کے اور کاتبان وحی میں شامل ہیں، وحی کی کتابت بھی کرتے رہے اور آپ سے بہت سی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بلال ینادی فلما سکت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اذان کہی، جب وہ خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایسا کہا یقیناً وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جیسا اذان میں مؤذن نے کہا جو ایسا آگے سے دل میں کہتا گیا جواب دیتا گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع المؤذن یتشہد قال وانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو سنتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو آپ فرماتے اور میں بھی، وہ تو کہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں اشہد اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، تو حضور فرماتے میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اب یہ ادا صرف حضور کو زیبا تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں وہی کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن
سنت عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ وکتب لہ بتحسینہ فی کل یوم 60 حسنۃ ولکل اقامۃ 30 حسنہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 سال اذان کہی اس پر جنت واجب ہوگی، اور ہر روز اس کے اذان کہنے کی وجہ سے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر تکبیر کے بدلے 3 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ روایت کیا اس کو بہقی نے، یعنی اقامت کہتا ہے تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اذان کہتے ہیں تو 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، چونکہ عہد رسالت میں اقامت میں اکیلے کلمات تھے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اقامت میں ایک اذان میں 2 دفعہ، اقامت میں ایک دفعہ آتے تھے، سوائے قد قامت صلاۃ، قد قامت صلاۃ 2 دفعہ کہا جاتا تھا، باقی ایک دفعہ۔ تو چونکہ اس کے الفاظ آدھے ہوتے تھے تو فرمایا اس میں 30 نیکیاں ہیں، اس میں 60 نیکیاں۔ عنہ قال کنا نؤمر بالدعاء عند اذان المغرب، رواہ البیہقی فی دعوات الکبیر۔ یہ دعا پہلے گزر چکی ہے، انہی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ مغرب کے اذان کے بعد ساتھ وہ دعا کیا کرو۔ وہ دعا حضور نے تعلیم فرما دی کہ اللہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہے اور دعاؤں والوں کی فریاد کرنے کا وقت ہے، تو میری بخشش بھی فرما دے۔ اگر عربی یاد نہ ہو دعا، اچھا ہے عربی میں یاد کر لے، زیادہ ثواب ہے، نہ ہو تو پھر اپنی زبان میں تو دعا کر سکتا ہے بندہ۔ بابن فیہ فصلین، یہ باب ہے، اس میں 2 فصلیں ہیں۔ یہ اذان کے بعض احکام کا بیان ہے، اذان ہی کے بعض احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ انور رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلال ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، وقال کان ابن ام مکتوم رجل اعمى لا ینادی حتی یقال له اصبحت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان کہے تو کھاتے پیتے رہو، حتیٰ کہ ابن مکتوم اذان کہے، اور جب ابن مکتوم اذان کہے تو کھانا پینا بند کر دو۔ ابن مکتوم نابینا تھے، اس وقت اذان نہیں کہتے تھے جب تک انہیں کہا نہ جائے کہ صبح ہوگی، تو نے صبح کر دی، دیر کر رہے ہو اذان کہو۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، ابن مکتوم بھی مؤذن تھے، اور رمضان شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کی اذان بھی ہوتی تھی، اور حرمین شریفین میں آج بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی مسنون ہے کہ تہجد کے لیے بھی اذان کہی جائے، اور یہ سنت آج کل صرف حرمین شریفین میں ہے۔ حرمین میں تہجد کی اذان مکہ مکرمہ بھی ہوتی ہے، مدینہ منورہ بھی ہوتی ہے، پھر بعد میں جب صبح ہوتی ہے، پاؤ پھٹتی ہے، تو فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال غالباً تہجد کی اذان کہتے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا ان کی اذان سن کر کھانا پینا نہ چھوڑ دو، وہ تو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ پھر فجر کی اذان حضرت ابن مکتوم، عبداللہ ابن مکتوم کہتے تھے، اور وہ اندھے تھے، اور انہیں جب کہا جاتا تھا کہ بھائی صبح کر دی، دیر کر رہے ہو، صبح ہو گئی، اذان کہو، تو اذان کہتے ہیں۔ جب وہ اذان کہے تو کھانا پینا بند کر دو۔ یعنی کھانے پینے کا تعلق طلوع فجر سے ہے، اذان سے نہیں۔ اگر کوئی جلدی اذان کہہ دیتا ہے تو اذان سے کھانا پینا بند نہیں ہوتا۔ اسی طرح اذان سے روزہ افطار بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اذان ہوگی تو افطار کریں گے، مؤذن دیر کر دے تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، مکروہ ہو جاتا ہے۔ سورج ڈوب جائے روزہ افطار ہو جاتا ہے،
اور سورج کی روشنی بھی غائب ہو جائے، صرف شفق رہ جائے اور ادھر سے مغرب اوپر آ جائے، تب مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ تو 5-7 منٹ افطار میں اور اذان مغرب میں ویسے بھی وقفہ ہوتا ہے، چونکہ روزہ دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں۔ اتم الصیام الی اللیل، یعنی دن میں رات تک، رات میں داخل نہیں کرنا، فی اللیل نہیں ہے، الی اللیل، رات تک ہے روزہ، رات میں داخل نہیں کرنا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں تھے، تو وادیوں میں چونکہ جلدی اندھیرا چھا جاتا ہے یا سورج غروب ہو جاتا ہے وادیوں میں، پہاڑوں میں، تو کسی آپ وادی میں ہیں تو وہاں سورج جلدی پتہ چلتا ہے غروب ہو گیا، چوٹی پر نکلیں تو پتہ چلتا ہے ابھی نہیں ہوا۔ تو جب وادی میں غروب ہو گئے تو انہوں نے وہاں روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ دن کا روزہ ہوتا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک ختم کرو، رات میں داخل نہیں کرنا۔ تو جب ادھر سے سیاہی رات کی مشرق سے اوپر آتی ہے، 1.15 نیزے تک آ جائے تو مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب سورج ڈوب جائے اور اس کی روشنی غائب ہو جائے، شفق رہ جائے صرف، تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز اذان کا وقت اس سے 7-8 منٹ بعد میں ہوتا ہے، تو اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ افطار یا مؤذن اذان تو اس نے لازماً 5-7 منٹ بعد میں کہنی ہے، کیونکہ اذان کا وقت ہوگا تو وہ کہے گا، افطار کا وقت اس سے تھوڑی دیر پہلے ہے۔ لیکن یہ چیزیں کوئی نہیں سمجھتا، لوگ سمجھنا چاہتے نہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنی رائے منوانا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق کیا جائے۔ دین منوانے کا نام نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے۔ اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کو مانا جائے، اپنی بات منوانا دین نہیں ہے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر مستطیل ولكن الفجر مستطیر فی الافق، رواه مسلم والترمذی۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کی اذان، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، وہی بات جو پہلے عرض کی گئی ہے، اور نہ فجر دراز، فجر مستطیل کہتے ہیں ایک روشنی سحری کے وقت مشرق سے نکلتی ہے جو ایک خط کی صورت میں مغرب کو جاتی ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے وہ، اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ چند لمحے ہوتی ہے کہ روشنی مشرق سے پھوٹتی ہے، آسمان تک جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس سے بھی کھانا پینا نہ چھوڑا جائے، وہ صبح نہیں ہے۔ جب وہ روشنی الفجر المستطیر جو افق پر پھیلی ہوئی ہو، خیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہی زمین کی طرف نیچے رہ جاتی ہے، اوپر سفید خط بن جاتا ہے افق کے ساتھ ساتھ، سفیدی نمودار ہونے لگتی ہے نا، تو پہلے افق کے ساتھ ایک لائن بن جاتی ہے، وہ روزہ بند کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو مستطیل یعنی جو سیدھی ایک لائن بنتی ہے اور اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ صبح کاذب ہوتی ہے، اس میں روزہ بند نہ کیا جائے۔ اس کے کچھ دیر بعد، آدھا گھنٹہ یا کچھ دیر بعد، پھر طلوع ہوتی ہے فجر جو پورے افق پر پھیلتی ہے، ایک خط بن جاتا ہے سفید، وہ خط پھر روزہ بند کرنے کا وقت ہے۔
ون مالک ابن حویرث قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی فقال اذا سافرتما فاذنا اقیما ولیمکما اکبرکما۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے چچا کا بیٹا میرے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر کرو تو اذان کہو اور تکبیر بھی کہو، اور چاہیے کہ تم میں سے جو بزرگ ہے وہ امام بنے، جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ یعنی اگر دو مسافر ہیں، وہ سفر کی اجازت لینے آئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر میں ہو، نماز کا وقت ہو تو دو بندے ہو تو اذان کہو اور پھر اقامت کہہ کر جماعت کراؤ، اور جماعت میں امامت وہ کرے جو بڑا ہے، یعنی جو دینی اعتبار سے جس کی واقفیت زیادہ ہے یا ورع و تقوی میں بڑا ہے وہ بڑا ہے۔ اگر اس میں دونوں برابر ہیں تو پھر جو عمر میں بڑا ہے وہ بڑا ہے۔ اگر نیکی میں، علم میں، ورع تقوی میں دونوں ایک جیسے ہیں، بعض اوقات دونوں طالب علم ہوتے ہیں، ہم سبق ہوتے ہیں، دونوں نمازی ہوتے ہیں، روزہ دار ہوتے ہیں، تو پھر جو عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرے، ایک امامت کرے دوسرا اقتداء کر لے۔ وعنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی وَإِذَا زَرْتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يُلْهِمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ۔ انہی سے روایت ہے انہیں مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھ لو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ اب کسی کی پسند سے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے ویسے پڑھی جائے گی۔ اس میں جو قرآن، جو آیات، جو دعا، جو درود حضور پڑھتے تھے وہی پڑھا جائے گا تو مقبول ہوگا۔ جیسے قیام، رکوع، سجود، عطیات حضور فرماتے تھے ویسا ہوگا تو نماز قبول ہوگی۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک اذان کہے، اور پھر جو حاضرین میں بڑا ہو وہ امام بنے، علم میں، ورع تقوی میں بڑا ہو تو وہ امامت کرے، یا سارے برابر ہیں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت، جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ الا اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین کفل من غزوۃ خیبر صار لیلۃ حتی اذا ادرکہ الکسریٰ الرس فقال لبلال اقلع لنا اللیل فصلی بلال ما قدر له ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استند البلال الى راحلته موجه الفجر وغلبت بلال عيناه ومستند الى راحلته فلما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اے بلال اے بلال فقال بلال اخذ بنفسی نفس الذي اخذ بنفسه قال قتادة فقتادة رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلال فقام الصلاة وصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذکرها فإن اللہ تعالی قال وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ اسے لیلۃ التعریس کہتے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند مبارک آ گئی اور سب صحابہ بھی سو گئے، فجر قضا ہو گئی۔ یہاں ایک عجیب سوال بھی پیدا ہوتا ہے
کہ جب یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا. عنایت نامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تو جب قلب اطہر بیدار تھا تو پھر حضور نماز کے لیے اٹھے کیوں نہیں؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کریم، قلب کو کون بیدار رکھتا تھا؟ وہ رب جلیل. اب وہ رب جلیل آپ کے طفیل پوری امت کو ایک قاعدہ تعلیم کرنا چاہتا تھا کہ جب کوئی سو گیا، اس کی فجر قضا ہوگی تو وہ کیا کرے. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے قضا فرما لی. تو پوری امت کے لیے یہ تعلیم ہو گئی کہ کوئی نماز اگر کسی مجبوری میں قضا ہو جاتی ہے تو اسے فوراً پہلی فرصت میں ادا کر لی. یہ نہ چھوڑے کہ جی دیکھیں پھر نہیں پڑھ لیں گے. بعض اوقات کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پھنسا ہوتا ہے بندہ، وہ نہیں پڑھ سکتا. قضا ہو گئی تو فوراً جیسے فرصت ملے فوراً ادا کر لے. تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا، اس لیے اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو رات بھر چلے. آپ نے فرمایا کہ چلتے رہو. رات بھر چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کو نیند آنے لگی اور آپ نے قیام فرمایا. حضرت بلال کو فرمایا کہ تم پہرا دو، ہماری حفاظت کرو رات بھر. اور آپ نے آرام فرمایا. حضرت بلال بیدار کھڑے ہو گئے اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے اور پڑھتے رہے مقدور بھر، جب تک ہمت تھی نوافل ادا کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باقی ساری جماعت سو گئے. جنگ کے بھی تھکے ہوئے تھے، سفر کے بھی تھکے ہوئے تھے، آرام فرمایا. اور رات بھی تقریباً گزر چکی تھی، تھوڑی رات باقی تھی. جب فجر قریب ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی نماز چھوڑ کر اپنے اونٹ کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اس پر بلال کی آنکھوں پر نیند غالب آ گئی اور اسی طرح اونٹ سے تکیے لگائے ہوئے وہ بھی سو گئے. اب ہوا یہ کہ نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھے، نہ کوئی صحابہ میں سے بیدار ہو، نہ حضرت بلال ہی جاگے. یہاں تک کہ سورج نکل آیا، دھوپ کی کرنیں سورج کی کرنیں لگیں تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ نے گھبرائے ہوئے بلال کو پکارا کو بلال تجھے کیا ہوا؟ تیری تو ذمہ داری تھی، تو نے نماز کے لیے جگانا تھا. حضرت بلال نے عرض کیا اللہ کے حبیب، جو چیز آپ پر غالب آ گئی تھی وہی مجھ پر بھی غالب آ گئی. آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. آپ پر اگر کوئی چیز غالب آ گئی، اس نے آپ کو سلا دیا، تو وہی چیز مجھ پر بھی غالب آ گئی. میں تو بہت کمزور ہوں، میں بھی سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو، اپنا رخت سفر باندھو، اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ. لوگ سوار ہو گئے، اس وادی سے نکل گئے. پھر حکم دیا، بلال کو حکم دیا کہ اذان کہو. انہوں نے اذان کہی، تکبیر کہی. آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے یا بیدار نہ ہو سکے یا نماز قضا ہو جائے تو جب یاد آئے، جب موقع ملے، اسی وقت نماز ادا کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرو. سو جب یاد آئے تو فوراً قضا کر لے، پھر اسے چھوڑ نہ دے کہ اب قضا ہو تو گئی ہے، دیکھی جائے گی، نہیں دیکھی نہیں جائے گی. جب فرصت ملے اسی وقت ادا کر لے.
من ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی قد خرجت۔ حضرت ابو قتادہ جن سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت ہو شروع ہو تو کھڑے نہ ہو جایا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھو کہ میں نکل آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک دیوار ایک ہی دیوار تھی جس کی کھڑکی مسجد میں تھی، تو حضور اسی کھڑکی سے باہر تشریف لاتے تھے، تو کھڑکی کے اندر ہی آپ آرام فرما ہوتے تھے یا جلوہ افروز ہوتے تھے۔ یک اقامت ہوتی جب مؤذن پہنچتا قد قامت الصلاۃ، تو حضور کھڑکی سے باہر تشریف لاتے، تو لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا جب مجھے دیکھو اس وقت اٹھا کرو۔ اقامت کہہ رہا ہے، مؤذن کہتا رہے جب میں کھڑکی سے باہر آتا ہوں اس وقت تم بھی کھڑے ہو جایا کرو۔ تو یہ طریقہ علماء فرماتے ہیں کہ مسنون ہے کہ جب اقامت ہو تو قد قامت الصلاۃ جب کہے مؤذن تو اس وقت سارے کھڑے ہو جائیں، اور یہ ثواب ہے۔ اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، لیکن یہ بہتر ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑو نہیں۔ ممکن ہے تم ابھی راستے میں ہو، اقامت ہوگی تو بھاگو نہیں کہ میں مل جاؤں، آرام سے جس طرح آ رہے اس طرح چلتے ہوئے آؤ، اور تم پر لازم ہے کہ وقار اور سکون سے آؤ، آرام سے جوتے اتارو، نماز میں شامل ہو جاؤ، جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ گئی جب امام ختم کرے اٹھ کے اپنی پوری کر لو، لیکن بھاگو نہیں کہ بھاگ کر آئے، سانس پھولی ہوئی ہے اب جماعت میں کھڑے ہیں اف ہو رہی ہے، یہ نہ کرو، یہ درست نہیں ہے۔ وقار سے جس طرح چلتے آرام سے آؤ، جتنی مل گئی نماز امام کے ساتھ پڑھ لو، باقی اپنی پوری کر لو۔ وفی روایت لمسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد للصلاة وفي الصلاة، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نماز کا قصد کر لیتا ہے، نماز کے لیے چل رہا ہے، تو گویا وہ نماز ہی میں ہے، اسے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ اگر کوئی رکعت امام سے رہ بھی جائے تو ثواب کم نہیں ہوتا، وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے کہ نماز کے ارادے سے آ رہا ہے۔ تیسری فصل، وعن زید بن اسلم قال ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق مکہ وکل بلالا یوقظهم للصلاة فرکض بلال ورکضوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم فقد فزعوا فأمرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا الوادي الشيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضا وامر بلالا ينادي للصلاة ويقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا أركض أحدكم عن الصلاة أو نسيا ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق
فقال ان الشیطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاسجاه ثم لم يزل يهدله كما يهدى الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لیلۃ التاریس حقیقتاً رات تو وہی ہے جو خیبر سے واپسی پر آئی. اب اس روایت میں یہ کہتے ہیں کہ حضور مکہ کے راستے میں تھے. ہو سکتا ہے دو راتیں ہوں یا ہو سکتا ہے راوی کو یہ ابہام ہوا ہو کیونکہ واقعہ بھی وہی ہے سارا اور اسے کہہ بھی تاریخ سے زید بن اسلم فرماتے ہیں ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ تاریخ کی رات ہی ہے کہ حضور مکہ کے راستے میں اترے. پہلی روایت میں ہے کہ خیبر کی راہ میں تھے. خیر آپ نے حضرت بلال کو مقرر کیا کہ نماز کے لیے انہیں جگایا اور حضور بھی سو گئے اور لوگ بھی سو گئے اور کچھ دیر بعد حضرت بلال بھی سو گئے یہاں تک کہ تب بیدار ہوئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوار ہوں اس وادی سے نکل جائے. وہی بات ہے ساری. پھر رسول اللہ نے ان کو جب وادی سے نکل گئے تو اترنے کا حکم دیا اور کہا کہ وضو کریں اور بلال کو حکم دیا اذان کہیں یا تکبیر کے. صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھرے اور دیکھا کہ وہ گھبرائے ہوئے. فرمایا لوگوں اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا. اگر وہ چاہتا تو اس وقت پھیر دیتا جس وقت ایک تمہارا نماز سے سو جائے یا اس کو بھول جائے. جس وقت تم میں سے کوئی سو جائے یا نماز ادا کرنا بھول جائے یا کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کی طرف چاہیے کہ اس کو جب فرصت ملے تو پڑھ لے جس طرح اور اس طرح پڑھے جس طرح وقت میں پڑھتا ہے یعنی اتنی ہی رکعت پوری کر لے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور فرمایا شیطان بلال کے پاس آیا. وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا. اس کو لٹا دیا پھر اس کو تھپکتا رہا جس طرح بچے کو تھپکی دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا. بلال نے اسی طرح خبر دی جس طرح رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خبر دی تھی کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے کچھ آرام کرنا چاہیے. پھر میں آرام کے لیے لیٹا تو مجھے بڑا اس میں مزہ آیا اور میں سوتے سوتے سو گیا. تو جب انہوں نے یہ بات حضور کو بتائی تو ابوبکر صدیق نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی آپ کو اس بات کی خبر اللہ نے دے دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس شیطان آیا یہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے اسے لٹا دیا پھر اس کو تھپکی دیتا رہا جس طرح ننھے بچے کو ماں دیتی ہے اور یہ سو گیا. تو حضرت بلال کو بلایا کہ اب بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا گزری. تو انہوں نے وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھتا رہا نوافل پڑھتا رہا حتیٰ کہ مجھے خیال آیا کہ اب تھوڑی دیر آرام کا سستا لینا چاہیے پھر نوافل شروع کر دوں گا. تو میں نے اونٹ سے ٹیک لگا لی تو ایسے مجھے بڑا مزہ آیا اس میں تو میں سو گیا. تو وہی بات جب انہوں نے عرض کی تو ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ہماری ارواح تو اللہ کے قبضے میں تھیں چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ نیند کے وقت بھی ارواح قبض کر لیتا ہے جب چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے. جس کی موت آئی ہو اسے روک لیتا ہے جس کی زندگی باقی ہو لوٹا دیتا ہے. تو فرمایا ارواح تو حضور اللہ کے دست قدرت میں تھی اگر وہ چاہتا تو نماز کے وقت لوٹا دیتا لیکن وہ چاہتا تھا کہ تعلیم امت کے لیے کہ نماز قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے. تو اس نے یہ اللہ کی قدرت تھی اللہ کو منظور تھا ایسا ہو گیا. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان معلقتان فی اعناق المؤذنین للمسلمین صیامهم و صلاتهم.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں مؤذنوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں، ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے لیے، ان کی نمازیں اور ان کے روزے۔ یہ مؤذنوں کی ذمہ داری ہے کہ بر وقت اذانیں کہیں، بلند آواز سے کہیں اور لوگوں کو بر وقت اطلاع دیں۔ یہ امانت ہے پوری امت کی مؤذنوں کے پاس۔ یہ دو امانتیں ہیں جو ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہیں، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب المساجد و مواضع الصلاۃ، مسجدوں اور نماز کے مقامات کا بیان۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت دوا فی نواحی کلہا ولم یصلی حتی خرج منہ، فلما خرج رکع رکعتین فی قبل الکعبۃ وقال ھذہ القبلہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، سب گوشوں میں دعا فرمائی اور نماز نہیں پڑھی۔ جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعتیں کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ اس حدیث میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اندر نماز نہ پڑھی جائے، اندر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے بھی اندر ادا فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس پر حضور نے چاروں کونوں میں دعا فرمائی، اور اس موقع پر باہر آ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا یہی قبلہ ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی قبلہ نہیں نماز کا کہ بندہ کوئی دنیا میں کوئی مسلمان روئے زمین پر کسی اور طرف رخ کرے تو نماز ادا نہیں ہوگی، یہی قبلہ ہے۔ وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زید عثمان بن طلحة الجوہی بلال بن رباح اغلقهما علیہ ومکث فیہا فسألت بلالا حین خرج ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جعل عمودا عن یسارہ عمودین عن یمینہ وثلاثۃ اعماد ورعاہ وکان البیت یومئذ علی 6 اعماد ثم صلی متفق علیہ۔ اب یہ وہ حدیث آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح نے دروازہ بند کر دیا کہ باقی اندر رش نہ ہو، لوگ اندر داخل نہ ہوں، سکون سے حضور جو چاہتے ہیں کریں۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تو جب باہر تشریف لائے تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اندر حضور نے کیا کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ 1 ستون بائیں جانب، 2 ستون دائیں جانب اور 3 ستون اپنے پیچھے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس وقت بیت اللہ میں 6 ستون تھے، جو قریش نے تعمیر کیا تھا اس میں 6 ستون تھے۔ یہ پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن زمیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا مکہ مکرمہ پر، تو بیت اللہ شریف پر بھی وہ منجنیق کے پتھر اور آتش بازی ہوئی، پردے جل کے بیت اللہ شریف شہید ہو گیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے شہید کر کے تعمیر کیا تھا۔ یہ جو حتیم ہے یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، جو بنیادی بیت اللہ شریف آدم علیہ السلام نے بنایا،
پھر طوفان نوح میں بہہ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا، آج بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جو لوگ حتیم میں داخل ہوتے ہیں وہ وہی ثواب ہے، وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی 2 رکعت نفل پڑے تو وہی ثواب ہے جو بیت اللہ کے اندر، وہ بیت اللہ ہی ہے۔ طواف کرتے ہوئے اگر آپ حتیم کی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کا طواف ختم ہو جاتا ہے، چونکہ طواف بیت اللہ کے گرد ہے اور ہاتھ اندر چلا جاتا ہے، لہذا حتیم بیت اللہ ہے۔ کوئی حج پہ جائے تو اسے حتیم میں داخل ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو 6 ستون حضرت ابن زبیر نے اس میں ڈال کر حتیم کو اندر داخل کر کے پورا بیت اللہ بنا دیا تھا، اس لیے کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو، چونکہ قریش نے جب تعمیر کیا تو انہوں نے حتیم بار چھوڑ دیا، انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ پیسہ حلال جمع کرو، چندے میں کوئی شبہ والا پیسہ نہ دیا جائے۔ تو حلال اتنا ہی جمع ہو سکا جس سے اتنی عمارت بن سکتی تھی، جو نہیں بن سکتی تھی وہ انہوں نے دیوار بنا کے، حد بنا کے چھوڑ دی، وہ حتیم ہے۔ حضور کے زمانے میں وہی عمارت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اسے شہید کر کے پہلے والی حالت پر مکمل کر دیا جائے، لیکن قوم نئی مسلمان ہوئی ہے تو یہ کہیں گے پہلے بت گرایا، اب بیت اللہ بھی گرا دیا، کسی چیز کو تو رہنے دیتے۔ تو حضرت ابن زبیر نے فرمایا کہ خواہش رسول جو ہوتی ہے وہ حکم ہوتی ہے، اس وقت جو مانے تھا اب وہ مانے ختم ہو گیا، لہذا اب اسے شہید کر کے ویسا بنا، انہوں نے شہید کر کے ویسا بنا دیا۔ حجاج بن یوسف نے اس پر منجنیقوں سے پتھر برسائے، آگ برسائی، پردے جل گئے، بیت اللہ شہید ہو گیا، ابن زبیر شہید ہو گئے۔ تو اس نے دوبارہ پھر جیسا یہ اب ہے یہ اس نے بنا دیا اور باہر کا احاطہ چھوڑ دیا۔ عبد الملک کی حکومت تھی، بادشاہ جب وہاں پہنچا تو اس نے یہ مکہ فتح کر لیا، چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے الگ حکومت بنا لی تھی مکہ مکرمہ۔ تو اس نے پوچھا بھی یہ تم نے بیت اللہ پر بمباری کیوں کی اور اسے کیوں گرایا؟ جی جنگ میں ہو گئی، میں نے فوراً بنا دیا، تو تم نے کیسا بنایا؟ کیونکہ اس نے غلط کر دیا تھا، بنا دیا تھا پورا۔ تو علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا حضور کی یہ آرزو تھی، اور آرزو رسول جو ہے جب معنی ختم ہو جائے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، انہوں نے ٹھیک کیا تھا۔ عبد الملک نے پھر علماء سے پوچھا کہ اس نے کیا تو غلط ہے، تو اب اگر اجازت ہو شہید کر دے، دوبارہ ویسا کر دیا جائے۔ تو علماء نے فرمایا یہ تو بادشاہوں میں کھیل بن جائے گا، اگر اب تم گراؤ گے پھر کوئی بادشاہ وہ کہے کہ نہیں وہ پہلے والا، وہ پھر شہید کر کے وہ پھر اتنا کر دے گا، پھر کوئی آئے گا وہ گرا کے، جسے آپ جیسا اللہ کو منظور تھا ویسا ہو گیا، اس کی حرمت قائم رہنے اسے نہ چھوڑو۔ چنانچہ وہ چھوڑ دیا گیا، وہ آج تک وہی قائم ہے جو حجاج بن یوسف نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ اس کے اندر ٹائلیں لگاتے رہتے ہیں، باہر سے مرمت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا، حرمین پر جتنا خرچ وہ کرتے ہیں اور جتنی خدمت اور جتنی حفاظت کرتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، اللہ انہیں نیک اجر دے۔ تو باقی اس کی مرمت تعمیر لگے رہتے ہیں، لیکن اثر عمارت پھر اس میں 3 ستون ہیں۔ جو پہلے قریش کا بنا ہوا تھا اس میں 6 ستون تھے، تو حضور نے 3 ستون پیچھے، 1 ستون ایک طرف، 2 ایک طرف کے درمیان کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی، لہذا بیت اللہ میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم نے مجھے سعادت بخشی تھی بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی، تو الحمدللہ میں نے چاروں طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز دوسری مساجد کی نسبت 1000 نماز کا ثواب ہے سوائے مسجد حرام کے۔ یہ مختلف احادیث ملتی ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے
کہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب پاتی ہے اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا، لیکن یہ نہیں کہ وہ 50,000 نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، وہ ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب پاتی ہے، ادا ایک ہی ہوتی ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا على 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الاقصی ومسجد هذا متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یعنی مسجد کی زیارت کے لیے یا مسجد میں نماز ادا کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی کو جانا ہو تو پھر روئے زمین پر یہ 3 مساجد ہیں جن کے لیے رخت سفر باندھا جائے۔ اور دوران سفر اب کوئی جاتا ہے، اسپین جاتا ہے تو وہاں کی مساجد کی زیارت کرتا ہے تو منع نہیں ہے، مقصد تو اس کے جانے کا کچھ اور تھا، سفر کیا وہاں زیارت کر، لیکن یہاں سے صرف وہ مسجد دیکھنے اسپین جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اور کسی ملک میں وہاں بڑی شان فرمایا مسجد کے لیے رخت سفر باندھنا ہے تو بیت اللہ کے لیے باندھو، مسجد نبوی کے لیے باندھو یا مسجد اقصی کے لیے باندھو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فردوس کے بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ کشمیر کے بارے شاعر نے کہا تھا اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است، کہ اگر جنت زمین پر ہے تو پھر یہی ہے، یعنی کشمیر ہے۔ میں نے اس میں تبدیلی کر دی، فردوس کے بر روئے، وہ جنت جو زمین پر ہے وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ روضہ اطہر منبر مبارک کے درمیان جو زمین ہے یہ اللہ نے جنت سے بھیجی ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دنبا جنت سے بھیجا تھا، اور اس پر قیامت وارد نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی اٹھا کر پھر جنت میں رکھ دی جائے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنہیں وہاں کچھ رکعت ادا کرنے کا، منزل پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، حضور قلب کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ متوجہ اللہ ہو کر وہاں اگر خلوص و خضوع کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے۔ اب تو ساری مسجد مبارک میں لگ گئے نا اے سی، ایک وقت تھا جب سے ساری مسجد میں اے سی نہیں تھے، صرف پنکھے ہوتے تھے، پھر بھی جب ہم وہاں بیٹھتے تھے نا اس ریاض الجنہ میں تو ٹھنڈی خوشبودار ہوا درمیان میں گردش کیا کرتی تھی۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا میرا منبر میرے حوض پر ہے، یعنی یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے جہاں میرا حوض کوثر ہوگا، میرے منبر کا ایک پایا حوض کے کنارے پر ہے۔ عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا و راکبا فیصلی فیہ رکعتین، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں ہر ہفتے کے دن تشریف لاتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر، اور یہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ روئے زمین پر محبوب جگہیں اللہ کی نصیب مساجد ہیں،
زمین پر جتنی اللہ کو محبوب پسندیدہ جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، کم تولا جاتا ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں۔ سو اس ارشاد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو لمحے مسجد میں نصیب ہوں، سکون سے، خاموشی سے متوجہ اللہ ہو کر رحمت الہی کو جذب کرنا چاہیے۔ اللہ وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب تو عجیب وقت آ گیا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، غریب سے غریب بندہ اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بناتا ہے۔ ابھی بچے شادی شدہ نہیں ہوتے تو یہ بڑے بیٹے کے لیے بنا رہا ہوں، یہ دوسرے کے لیے بنا۔ جب مسجد کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں چندہ دو جی مسجد بنائے۔ یار خدا کے لیے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایک کمرہ مسجد کا بھی بنا دے؟ کہیں کوئی دیکھا کوئی شخص خود مسجد بنا دیتا؟ یہ ایسی عجیب بات ہے۔ کوٹھیاں جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، بنگلے بنائے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد کے لیے چندہ کرو جی۔ یار ٹھیک ہے چندہ کر کے بھی بنا دو، اچھی بات ہے، لیکن کتنی خوبصورت بات ہو کہ کوئی بندہ جسے اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی دولت سے بھی ایک مسجد بنا دے۔ اور مسجد بنانا حضور فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے تم جنت میں اپنے لیے گھر بنا رہے ہو۔ اب جیسے گھر میں رہنا چاہتے ہو ویسا بنا لو، خود جو بنا رہے ہو۔ اللہ کریم توفیق ارزاں کرے اور ان ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات اور اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔